وہ آپ کے کھانے کا نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر حلال ہے، آپ کے اوپر شاید جائز نہیں ہے۔ میں غریب ہوں، آپ کو پتہ ہے، میرے بچے 2-3 دن سے بھوکے تھے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں باہر گئی ہوں تو مردار کا گوشت کاٹ لائی ہوں، وہ اس کو پکا رہی ہوں، میرے لیے اس حالت میں ہے جو وہ حلال ہو گیا ہوا ہے، حلال ہے، آپ کے لیے شاید وہ نہیں ہے، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اگر میٹھی رہتی تو شاید وہ ضد کرتی، کیونکہ بچی ہے میری، میں جانتی ہوں، تو اس لیے کر کے وہ بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، گھر گیا، اس نے اپنے حج وغیرہ کے لیے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے لا کے اس کو سارے دے دیے، اس کو لے آپ اپنا حساب کتاب چلائیں، بچے کو روزگار وغیرہ اس طرح کا تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے دوست جو تھے سارے کہہ رہے تھے کہ تیاری شیاری ہوگی سارا کچھ، وہ حج کرنے چاہتے ہیں تو وہ ساتھ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا بھائی، میری مجبوری ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں یار تو مذاق کرتا یہ ہے، تو جب حج ختم ہو گیا واپس آئے تو سارے اس کو ملنے آئے ہوئے تھے اور مبارکیں دے رہے تھے، مبارک ہوا جی صاحب، مبارک ہوا جی صاحب۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے حج تو کیا نہیں ہے، کیا کہتے پھر رہے ہو تم، مذاق کرتے پھر رہے ہو، تم ہو آئے ہو تو اس لیے یہ ہے وہ۔ کہتا ہے نہیں، ہم نے آپ کو وہاں دیکھا، ہم نے آپ کو جمرات پہ دیکھا، آپ کو مینا دیکھا، آپ کو فلاں جگہ پہ دیکھا، ساری چیزیں وہ گن رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو گیا نہیں۔ کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو گیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا حقیقت ہے، بہرحال یہ سمجھانے کے لیے بات جو ہے یہ چیز ہے، اگر آپ اپنی دیکھیں آپ کس لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کا حج کس لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے کو کہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ضرورتیں مجبوریاں پوری کرنے کو کہتا ہے، اور پڑوسی کا تو حق بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے اگر آپ سارا سین کرتے ہیں، اس میں حقیقت ہے بات میں کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن سننے میں آتی اس سے جو ہے انسانیت کی تعظیم، انسانیت کا خیال رکھنے کا سبق ملتا ہے، تو اس لیے جو شیئر کرنا جو ہے اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اسی جو ہے ہمارا بہت اس میں ہم اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے اوپر بہت حق رکھتا ہے، ہمیں اس کے اوپر مان ہونے چاہیے، اس کے ساتھ پوری طرح مزے رحمت اللہ کا ہے۔ اچھا، پھر یہاں بالکل بھی جیسے کہا گیا کہ 3 طرح کے رشتے دار ہیں، آپ کو اس طرح کا خیال نہیں، مطلب آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کے، کیونکہ دل آزاری بھی نہ بنے نا، اگر آپ کہتے نہیں نہیں تو مسلمان نہیں ہے، تو مسلم نہیں ہے، انسان تو ہے نا، ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح کے کر کے دل آزاری بھی نہیں کرنی۔ آپ کسی طرح اس کو جو ہے جسمانی اذیت دینے کی طرف مائل نہ ہو، اگر قرآن خاصہ کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، تو آپ اس کو جو ہے جسمانی اذیت نہیں دے سکتے، روحانی اذیت نہیں دے سکتے، ان کے ساتھ جو پوری طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے، آپ اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں، اس کا ادب احترام کریں، چھوٹا بڑا ہے سارا کچھ، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھی طرح سے بولیں، پوری طرح احترام دیں، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہو، آپ اس کے ساتھ اتنا جڑ کے رہیں کہ آپ کو اس کی اور اسے آپ کے معاملات کا پتہ ہو۔ اب ظاہر ہے کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، اس کو چھپائیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ادراک نہیں کرنا، لیکن بطور انسان، بطور پڑوسی ہمسایہ جو ہے، آپ کو ایک اچھا ایک رویہ دینا ہے، اس کو بڑا خیال رکھنا، اس کا اسے محسوس ہو کہ میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، اور اسے پتہ ہو کہ میں اکیلے نہیں، یہ دوسرا میرے ساتھ ہے اور ہم 11 ہیں، اس طرح کا احساس ہونا چاہیے اسے۔ وقتاً فوقتاً اسے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف دیں، اس کو بچہ اس کا کامیاب ہو گیا، اس کو انعام دے کے آئیں، اس کے بچے نے نمبر لے لیے ہیں، اس کو جا کے کوئی پیسے دے کے آئیں، بہانے ہوتے ہیں چیزیں لینے دینے کے، ضروری ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا موقع دیکھیں، بہانا ڈھونڈتا ہے بندہ کو خدمت کرنے کا، ہمسائے کی تحفے دیں، اسے تحفے تحائف دیں، لیکن آپ نے اس چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں بیوہ ہے اور آپ وہاں تحفے تحائف بھیج رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری پوری جو ہے آپ پر رہے گی کہ آپ کی مسز جو ہے، آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی جو ہے وہ کیا خیال رکھے گی۔ اور دوسرا یہ تو چلو ایک مذاق ہے، میں ویسے بھی اس کا خیال رکھنا، محلے داری میں اس کا خیال رکھنا، اس کے عزت و بھرم شرم کا حیا کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی، وہاں آپ کی خواتین کام آ سکتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم بات کہ ہمسائے کے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالنا ہے۔ عیب دیکھیں، انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ آپ پڑوس میں ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں سے آگاہ بھی ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں،
اور آپ اسی طرح ان کی امانتوں کے امین بن جاتے ہیں. آپ ان کے ایبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے. کمزوریاں بہت ہوتی ہیں، انسان جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں. ان کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے آپ نے یہ نہیں ہے، کیونکہ کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، جیسے اس طرح ہیں کچھ ہوں گی، اسی طرح آپ کے اندر بھی ہوں گی کوئی کمزوریاں، اس نے بھی اس سے چھپایا ہوگا. اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ پوشی کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے پردے رکھتا ہے، تو بندے سے بھی وہ یہی توقع رکھتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پردے رکھیں، رات چھپائیں، عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں. پھر اس کے بعد دوسری بات کہ اگر آپ کو کچھ اس نے آپ کو کچھ شیئر کیا ہوا ہے، کچھ کمزوریاں آپ کو شیئر کی ہوئی ہیں، تو وہ رازوں کے بھی آپ امین ہیں. پہلے تو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا آپ کے ذمے ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے آپ نے راز وغیرہ بتائے ہوئے ہیں، اس کے راز آپ کے ذمے ہیں. کچھ کمزوریاں شاید آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں اس نے جو آپ کو رازوں میں شیئر کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ امین ہیں. اس کو بھی آپ جیسے کہتے ہیں چھاجے چھپا کے چھٹنا نہیں گا، ہر کسی نے پتہ لگتا رہے کہ کیوں آئے تھے. یعنی ایسے معاملات نہ ہوں کہ اسے آپ کے کسی عمل سے تکلیف پہنچنے کا ہو، اس سے بچنا ہے. جس طرح وہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ شادی خوشی غمی جو ہے ہر گھر میں ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اس کی شادی خوشی جو ہے اس میں شامل ہونا ہے. اس میں کمی آ گئی ہے تو اس میں شامل ہونا ہے. اس کو اخراجات، کیونکہ دیکھیں شادی تو بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ اس کے پاس اخراجات ہوتے ہیں، پیسے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، بہت سے معاملات. لیکن پھر بھی جتنے بندے انتظام کر لے، شادی ایسے معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کوئی ایسی بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے کہ دیکھا دیکھی میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، بلا وجہ کا خرچ کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں پھر بھی جو ہے بہت سے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے کام کی ضرورت ہے. اگر شادی پڑوسی کر رہا ہے، اس کی بات کرو، بچی کی شادی ہے، تو آپ کوئی چیز اس کی اپنے ذمہ لے لیں کہ بچی کا فرنیچر میں بندوبست کر دوں گا، آپ نے بھی بستر نہیں بنانے، اس کے میں بنا دوں گا. جیسے ہمارے دیہاتوں میں بستروں کا اوپر بڑا خرچ کیا جاتا ہے، پھر کپڑے وغیرہ کے اوپر خرچ کرنا ہے، تو اس میں بچی کے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات، چونکہ شادی میں بچی والوں کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ بچے والوں نے جو ہے وہ زور دباؤ ڈال کے بعد ٹائم بے ٹائم مجبور کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. بچی کے اخراجات کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ اس کے ذمہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے اگر لڑکے کی شادی ہے تو بھی آپ ظاہر اخراجات تو تب بھی ہونے ہیں، کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لڑکے کی شادی ہے تو تب نہیں. اچھا، اس میں بھی آپ اس کو سپورٹ کریں. تو یہ لے اور دے ہوتی ہے، آپ اس کو دیتے ہیں تو ظاہر آپ کے پاس مجھے کوئی آئے گی پریشانی تو پھر آپ کو بھی وہ سپورٹ کرے گا. ایک تو مطلب جیت کے ساتھ جی ہے. پھر ایک اہم بات اگر آ جاتی ہے، خدا نخواستہ پڑوس میں فقیر کی ہے، موت ہو جاتی ہے، تو موت والے گھر میں جو ایک دم سے کوحرام مچ جاتا ہے، افسردگی آ جاتی ہے، رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے. جو کہ ظاہر ہے رسم ہے، صرف مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر بھی جو ہے اس میں انہیں جتائے بغیر آپ وہ معاملہ سنبھالیں. آپ کو پتہ ہے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ انسان بھی ہیں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. گورکن کا بندوبست کرنا جو ہے اکثر بھول جاتے ہیں، اس کو پیمائشیں وغیرہ دینی جو ہوتی ہیں، پھر کفن وغیرہ کا بندوبست کرنا. بعض اوقات اکثر تو لوگ جو ہیں جیسے مسلم معاشرے میں اکثر گھروں میں جو ہے ہر بندے نے اپنا کفن جو ہے بنا کے یہ جوڑ کے رکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ تیار رہتا ہے مرنے کے لیے، کیونکہ موت کا وقت جو ہے وہ معین نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے ہر بندے اکثر گھروں میں جو ہے کفن وغیرہ کو بندوبست ہوتا ہے، لیکن نہیں بھی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوگا، نہیں ہوتا تو وہ اس کو آپ کو بندوبست کرنا ہے. بعد میں معاملات جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں، گورنمنٹ کا بندوبست کر دیں، اس کو پیمائشیں پہنچائیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب جو ہیں ان کا بہت سارے آپ کے جاننے والے بھی ہوتے ہیں، ان کو اطلاع وغیرہ پہنچائیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ جنازے کا بندوبست کرنا، نہلانے والے کا بندوبست کرنا، یہ ساری چیزیں جو اگر خاتون ہے تو گھر کی خواتین کو بھیج دینا نہلانے کے لیے، اگر مرد ہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں.